کہانی سننی ہے لیکن وقت کم ہے تو ابھی سبسکرائب کیجیے اور سنیے سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کلپس پر خوفناک دل دہلا دینے والی کہانیاں. بھوت، پریت، جنات، چڑیل ان کا ذکر کر دیا تو کسی نے پوچھا کہ پریوں کے بارے میں بتائیں. پریاں جو ہیں یہ بھی بہت بار ڈفرینٹ طریقے سے دیکھی گئی ہیں اور ان کا بھی وجود ہے کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. کوئی کسی شیپ میں پری، اس کو شاید ہم نے نام اس لیے دیا کہ اس کے پر ہوتے ہیں، مطلب اچھا، دو پری عدد کا اگر پر. سوچو تو ایسے کوئی ڈیلیکیٹ سی خوبصورت سی کوئی اچھا، لڑکی ویسے ہوگی. میں نے تو کالی پری دیکھی ہوئی ہے جو کالے لبادے میں کالے ہی پر، اور اس کا فیس بھی بالکل جیٹ بلیک تھا، تو وہ کوئی اتنی دیکھنے میں حسین نہیں لگ رہی تھی. ایک بار میرے بیڈ روم میں میں نے نا ایک پہلے ایسے خاتون کھڑی، میں ایسے داخل ہوئی تو مجھے کسی کی پریزنس فیل ہوئی. مجھے لگا کہ میرے دروازے کے بالکل ساتھ کمرے میں اندھیرا تھا، ٹی وی لانچ کی لائٹ آ رہی تھی اندر اور کوئی کھڑا ہے کالے لبادے میں. میں نے نا اس پہ غور پہلے ایسے نہیں ڈائریکٹ نہیں دیکھا، لیکن وہی کنکھیوں والی بات، میں نے کنکھیوں سے دیکھا تو مجھے کالے لبادے میں چہرہ جتنا کپڑے کا رنگ کالا تھا، چہرہ ہر چیز اتنے ہی بلیک تھی. تو اور مطلب ایون آئیز کے جو اندر کے ہوتے ہیں وہ تو وائٹ، جیسے انسان ہو تو نظر آتے ہیں، وہ بھی نہیں نظر آ رہے تھے، ایسے کہ وہ بھی جیسے ہلکی سی یلوئش لائٹ ایسے تھی. تو میں نے ایسے دیکھا، میں نے سمجھ گئی، میں نے آیت الکرسی اور ڈفرینٹ دعائیں پڑھنی شروع کر دیں. تو ایک دم ایسے ہوا میں اڑی ہے اور اس نے جب پورے اپنے پنکھ پھیلائے ہیں، مطلب کافی ہیوج اس کے پر تھے، وہ بلیک کلر کے، ایسے باقاعدہ پرندوں کی پھرپھراہٹ جیسے ہوتی ہے نا، اس کی پھرپھراہٹ ہوئی، وہ ایسے اڑی. پوری ایک لمبی وال تھی، اس وال پہ وہ ایسے کرتی اور اس کا سایہ بھی ساتھ ساتھ تھا، ایسا کرتی ہوئی وہ بند ونڈو سے نکل گئی باہر. اچھا، میں کہنے لگی تھی کہ کہیں وہ چڑیل نہ ہو، لیکن جب آپ نے پروں کی بات کر دی تو اس سے پھر تو مجھے اس سے، اور بلکہ میری بھانجی ہے، میری بڑی بہن کی بیٹی عائشہ، وہ ابھی کالج کی اسٹوڈنٹ تھی. تو وہ گھر تھا ایک ان کا یا جوہر ٹاؤن میں، وہاں پہ وہ لوگ رہ رہے تھے کافی ٹائم سے. لیکن اس کو نا ہمیشہ اسی کی شکل جیسی نا، وہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے، تمہارے جیسی ہے، بڑی بڑی آنکھوں والی پیاری سی. تو وہ بھی بہت، خود بھی بہت پیاری ہے. اور کیونکہ ان کے دادا جو تھے ان کو بھی چیزیں نظر آتی تھیں تھوڑی سی، اس میں بھی جراثیم موجود ہیں، سپر نیچرل پاور ہے. تو وہ اس کو نا ایک لڑکی نظر آتی تھی جو بالکل اس جیسی تھی، شکل صورت میں بڑی خوبصورت سی، ڈیلیکیٹ سی. تو اور وہ اس کو دیکھتی تھی، لیکن کبھی اور لگتا تھا جیسے وہ لڑکی اس سے بات کرنا چاہتی ہے. ایک بار وہ نیچے اتری ارلی مارننگ تو وہ فریج کے پاس کھڑی ہوئی تھی، تو یہ گھبرا گئی. اس نے کہا کون؟ تو وہ آگے سے ہنس کے کہتی ہے عائشہ. تو وہ مطلب یہ وہ اپنے آپ کو بھی شاید عائشہ کہہ رہی تھی یا اس کو مخاطب کر رہی تھی. تو وہ ذرا ایک دم سے وہ ہو گئی کہ یہ کیا، اور وہ ایک دم وہاں سے نکلی تو وہی دو پر سفید کلر کے اس کے نکلے اور وہ ایسے اڑتی ہوئی باہر سے نکل گئی. وہ بڑی خوش شکل اور خوش اندام ٹائپ تھی. تو وہی وجہ سے مجھے بتایا. تو مطلب پریوں کا وجود ہے، اور لیکن پریاں بھی اسی طرح کی سپر نیچرل مخلوق ہوتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو شاید وہ حلیہ دیا ہوا ہے کہ دیکھنے والوں نے ان کا نام، دیکھیں چڑیل ہم جب سوچتے ہیں نا تو ہمارا دماغ میں آتا ہے کہ ایک خوفناک شکل کی، جس کے دانت، فلموں نے بھی کچھ بنا کے نا امیج، لمبے لمبے ناخن. اب جو میرے گھر میں نے چڑیل دلہن بنی دیکھی تھی، اس کو میں پوڈ کاسٹ میں، وہ انتہائی خوبصورت تھی اور اس کے زیور پہنا ہوا بالکل کسی بھی حسین عورت جیسی تھی وہ. بلکہ میں نے ایک شاید واقعہ نہیں سنایا آپ کو، میں ایک واقعہ بھی سنا دوں کہ پہلے کویشچن آنسر کر لیں. پہلے واقعہ آپ سنا دیں. میرے ابو نے مجھے یہ واقعہ بتایا تھا. میرے دادا کے چھوٹے بھائی تھے، ابو کے میرے چچا، وہ بہت حسین نوجوان تھے. تو وہ رات کو نا، یہ کشمیر کی بات ہے، وہ رات کو نا جو اپنے کھیت وغیرہ ہوتے تھے نا، وہاں پانی لگانے کی ڈیوٹی ہوتی تھی. تو ان کی شادی وادی نہیں ہوئی تھی، باقیوں کی مطلب شادی شدہ تھے کوئی، تو وہ ڈیوٹی ان کی لگتی تھی موسٹلی رات کی. وہ دن میں گھر ریسٹ کر لیا کرتے تھے، رات کو وہ جا کے کھیتوں میں پانی لگوانا، وہاں رکھوالی کے پوائنٹ آف ویو سے پلنگ بچھا کے لیٹ جانا، یہ کرنا. تو وہ جایا کرتے تھے. تو ابو بتاتے ہیں کہ
کچھ عرصے بعد ایسے لگا کہ چاچا جی جیسے نا بڑا خاموش رہنے لگے ہیں, بڑا پریشان نظر آتے تھے, بھوک بھی بہت کم ہو گئی تھی, تو کوئی بات کرتے تھے تو بتاتے کچھ نہیں تھے. میں نے کہا کیا پریشانی ہے, کوئی تمہاری نیند پوری نہیں ہو رہی, تھک گئے ہو کچھ؟ تو وہ کہتے تھے نہیں کچھ نہیں ہے. تو 2-4 بار محسوس کیا سب نے کہ وہ رات کو جانے میں ذرا ہیزیٹنٹ ہو رہے ہیں. اچھا دلیر آدمی تھے, ایسا تو کچھ نہیں تھا کہ کسی چیز سے ڈر جائیں. انہوں نے کہا کیا بات ہے, کوئی تمہیں مسئلہ آ رہا ہے؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں. جب وہ کہتے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, پھر سب کہتے تھے کہ جاؤ ڈیوٹی دو. مطلب نہ جانے کی کیا ریزن ہے, کیونکہ وہ کوئی ریزن بھی نہیں بتاتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ تھوڑے کمزور ہونے لگے, تھوڑے پریشان سے بالکل چپ چاپ ہو گئے. تو جو میری دادی تھی, ابو کی والدہ مطلب, تو وہ سب وہ بھابھی تھی بڑی ان کی, تو وہ بڑے پیار سے کہتی تھی کہ بیٹا بچے تو بتا مجھے کیا تیرا مسئلہ ہے, تجھے کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتا, تیری شادی کر دے ہم. تو مطلب جیسے بھابھیاں مذاق میں. نے کہا نہیں, شادی کے نام پہ وہ خوف زدہ ہو جاتے تھے, کہتے تھے نہیں مجھے شادی نہیں کرنی. تو وہ کہتے تھے کہ کسی کو پسند کرتے ہو, کوئی ایسی بات ہے. پہلے زمانوں میں تو خیر اتنا یہ رواج نہیں تھا, پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی انہوں نے پوچھا کہ کیا بتا نہ پا رہے, ڈر کے مارے, شرم میں نہیں بتا رہا. چلو اس کی طبیعت دن بدن اس کا رنگ روپ عجیب و غریب ہوتا جا رہا ہے, مطلب وہ چیز نہیں رہی, ہنسنا بولنا بند ہو گیا. تو بہرحال نا ایک دن بہت انسسٹ کیا, سب گھیر کے بیٹھ گئے. یہ کافی ٹائم گزرنے کے بعد جب دیکھا کہ ان کے برتاؤ میں کوئی چینج نہیں آ رہا, صحت بھی خراب ہو رہی ہے اور ڈرے سہمے رہتے ہیں, سب نے گھیر لیا کہ نہیں آج تو تم بتاؤ گے, ورنہ تو ہم نہیں تمہیں چھوڑیں گے. تم نے کیا بات ہے جو تم ہم سے چھپا رہے ہو, اور ایسی کون سی مسٹری ہے جو تم ہمیں بتاتے ہوئے گھبرا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں نہیں بتا سکتا. انہوں نے کہا بتاؤ. انہوں نے کہا پھر اگر میں نے بتایا تو پھر شاید میں تم لوگ مجھ سے ہاتھ ہو بیٹھے. کسی نے اس بات کو نا اتنا سیریس نہیں لیا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے, کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے کہ کوئی بات بتانے سے اس کو کیا ہونا ہے. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا. گھر والے کنسرن بھی ہوتے ہیں نا. ہاں, اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کوئی بات چھپا رہا ہے, کسی چیز سے ڈر رہا ہے, کیا مسئلہ ہے. لیکن وہ چھپاتے وہ بہت پریشر جب بلٹ ہو گیا, تو ایک رات وہ لے کے بیٹھ گئے ان سب کو. انہوں نے کہا کہ جو ہے نا, پہلے کہا ایک شرط ہے کہ ایک میرا بھائی کھیتوں میں چھپ کے بیٹھا رہے گا, پھر رات کو جب ڈیوٹی دوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک دن وہ بیٹھا ہوا کھیتوں میں چھپ کے وہ ڈیوٹی دے رہے تھے, تو کوئی آدھی پہر کو ایک خوبصورت عورت کھیتوں سے ہی نکلتی ہے, وہ ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہے اور ان سے باتیں کرتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا اس کا حسن تھا کہ میں مطلب ہل نہیں سکا, اور کہ جا کے پوچھوں تو کون ہے, یہ کون عورت آئی ہے. تو کہتے ہیں وہ باتیں کرتی رہی, اور وہ ایسی تھی, اس کی آنکھوں کی چمک ایسی تھی تو کہ جیسے نا وہ اس کو مطلب ناقابل برداشت, اس کی ایک سحر تھا, نظر ہٹانا. کہتے ہیں میں ایسے تھوڑا سا مطلب جیسے انسان ہے تو بیٹھے تھوڑا سا ہلا, تو ایک دم اس کی نظریں نا اس سائڈ پہ گئیں, اور ایک دم سے وہ اٹھی تو باقاعدہ اس کی آنکھوں سے جیسے وہ لال نہیں ہو جاتی انگارے, اس نے اسے دیکھا اور چلی گئی. اچھا کہتے ہیں اس رات پوچھے وہ کون عورت تھی اور کیسی. جب بھائی نے کہا تم نے دیکھ لیا نا, میں اس لیے چاہتا تھا کہ شاید تم لوگ میری بات پہ یقین نہ کرو, لیکن یہ بھی سوچ لو کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے. انہوں نے کہا یہ تم بات کیا کر رہے ہو, ہمیں بتاؤ, ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی, تم وہم کر رہے ہو. عورت کون تھی؟ اس نے کہا کہ پچھلے کئی ماہ سے یہ ایک عورت جو آتی ہے, جو کہ عورت نہیں ہے, ایک چڑیل ہے. اس نے بتایا ہے کہ میں چڑیل ہوں اور میں تمہاری محبت میں بری طرح گرفتار ہوں, اور میں تم سے محبت کرتی ہوں, تم سے روز یا تم مجھ سے شادی کر لو, اور کسی اور سے تم نے شادی کا تصور بھی کیا تو میں تمہیں مار دوں گی, تم بچ نہیں سکتے, تم میرے علاوہ کسی کے نہیں ہو سکتے, یا تو تم میرے سے شادی کر لو, میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی, اور اگر تم نے کسی کو یہ راز بتایا, کسی کو بھی میرے حوالے سے بتایا, تو تم زندہ نہیں بچو گے.
تو کہتے کہ اب میں کتنا برداشت کرتا رہا، نہ میں بتا سکتا تھا، نہ میں چھپ سکتا تھا، نہ میں اس سے شادی کر کے غائب ہو سکتا تھا. میں کیا کرتا؟ اب سب کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا. اب وہ جناب اسی رات ان کو شدید بخار چڑھ گیا. سب نے کہا خوف سے حکیم کو بلا کے لائے، جو سارے علاج کے طریقے تھے وہ ان کو میڈیسن دی، ان کو علاج کروایا، پڑھ کر دم بھی کرتے رہے، لیکن وہ ایک ہی تھا، بس وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، کہتے وہ مجھے نہیں چھوڑے گی، وہ مجھے نہیں چھوڑے گی. اور تیسرے دن ان کا انتقال ہو گیا.